ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ کسی بھی ذہنی صلاحیت قابلیت کو جانچنے کے لیے چند ایک اوراق مہیا کیے جاتے ہیں، اور اس جانچ کے اوراق کی کسوٹی کو امتحان کہا جاتا ہے، جس کا نام سنتے ہی سب طالب علموں پر غشی کے دوڑے پڑنے لگتے ہیں، جیسے محشر کا میدان بڑھپا ہوا ہو اور پل صراط سے گزرنے کا وقت آ گیا ہو۔ ایک ادم سا مچ جاتا ہے۔ ہر کوئی کتاب کا بستہ اوڑھ کر دن رات اس کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کچھ آرام پرست درمیانی راستہ تلاش کرتے ہوئے دوسرے کلاس فیلوں کے تیار کیے ہوئے نوٹس پر گزارا کرتے ہیں، اور کچھ منت سماجت کے بعد کسی طرح امتحان کی تیاری کروانے کے لیے دوسرے دوستوں کو راضی کرتے ہیں، اور کچھ مسجد جائے نماز اور تسبیح سے لو لگا لیتے ہیں۔ لیکن میں ان سب کفیات سے آزاد ہو کر امتحان کے دنوں کو پرسکون، اطمینان اور تسلی سے گزارتا ہوں۔ میری نظر میں زمانہ طلب علمی میں امتحان کے دنوں سے اچھے اور پرسکون دن زندگی میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ وقت ہوتا ہے جس کو میں اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتا ہوں، بغیر جماعت کے اصول و ضوابط اور استادہ کی ڈانٹ پیٹ کے، اور انہی دنوں میں مجھے موقع ملتا ہے کہ پرچے میں اپنی منشا کے مطابق دل کھول کر شبدوں کو جوڑ توڑ کر سکوں۔ نمبر کم آئیں گے یا زیادہ، یہ بھی کافی محنت طلب کام ہے۔ کتنی ہی مشکلات کا عبور کرتے ہوئے ایک سینئر محترمہ پرچے سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل امتحانی کمرے کے باہر گیلری میں بیٹھ کر کرسی کے دستے پر اپنا سارا پیپر چھاپ لیتی ہے، جس کو عرف عام میں غیبی امداد کہا جاتا ہے۔ ان کی اس محنت اور حوصلے کی داد دینا ہوگی کہ کتنی مشقت اٹھانے کے بعد وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا کچھ ماحول میرے ارد گرد بھی برپا ہوتا ہے، جس میں کلاس کے ٹاپر سر فہرست نظر آتے ہیں، جن کی پوزیشن لینے کی وجہ آج میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ وہ بھی یا تو اپنی نرم نرم کلائیوں یا کرسی پر امدادی لوازمات چھاپ کر طوائف وصول کرتے ہیں۔ خیر، مجھے یہاں نہ تو کسی کی اصلاح کرنی ہے اور نہ ہی کسی پر طنز۔ ایک یادگار کے طور پر جو منظر میری آنکھوں سے گزرتا ہے، اس کو شبدوں کی لڑی میں پرو دیتا ہوں۔ اصل دلیری تو اس وقت مجھے دیکھنے کو ملی جب کمرہ امتحان میں استانی جی کے ہوتے ہوئے ایک معصومہ بے فکر ہو کر پرچے میں اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کے لیے کرسی کے دستے پر مسلسل قلم چلا رہی تھی، جو آج سب کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف تھا۔ وہ تو بھلا ہو استانی جی کا، جس نے یہ سب دیکھ کر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے نوٹس باہر رکھنے کو کہا۔ نقل کرنے کو میں بذات خود برا سمجھتا ہوں، اور پھر اس طرح کرسی پر دوسروں کو لکھتے دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے لبوں کو جنبش دوں، لیکن ایک دلربا کی کلائی کا پرکشش کنگن جو کرسی پر قلم چلاتے ہوئے حرکت میں آتا ہے، میرے لبوں کو سی کر رکھ دیتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیب کو دانتوں میں داب کر اس حسین کنگن کی طرف دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور حسینہ جس نے پرچہ شروع ہونے سے آئین 2-4 منٹ قبل اپنی تیاری مکمل کر کے بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی کہ اچانک استانی جی نے اس کی کرسی بدل دی، جو آئندہ کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں کمرہ امتحان سے اضافی کرسیاں اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکال دیں، تاکہ کسی کی محنت ضائع نہ ہو، کیونکہ ٹاپ پر ہمیشہ کمرہ امتحان کی کرسی لے کر جاتی ہے۔ خانہ صاحب کے ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پاکستان میں کرسی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔